میں وزیر اعظم صاحب کا کامیاب دورہ سعودی عرب ہوا اور وہ پاکستان ایک کامیاب دورے کے بعد تشریف لائے۔ دہائیوں میں اتنا کامیاب دورہ سعودی عرب کا نہیں دیکھا گیا، اور سعودی وزراء کے ساتھ جو میٹنگز کا سلسلہ تھا وہ 2 دن جاری رہا۔ ان کے فائنانس کے منسٹر، ان کے انڈسٹریز کے منسٹر، ان کے انویسٹمنٹ کے منسٹر، ان کے منسٹر، ان کے کلائمیٹ کے منسٹر، ان کی اکانومی اینڈ پلاننگ کے منسٹر، ان کی جو سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل ہے اس کے ایڈوائزر ٹو دا رائل کورٹ، سینٹرل بینک آف سعودی عربیہ کے پریزیڈنٹ، انٹرنیشنل اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ، یہ تمام ہائی لیول میٹنگز 2 دن میں یہ 12 میٹنگز ہوئی ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں۔ اور سب سے حوصلہ افزا بات جو دیکھنے میں آئی کہ جب سعودی وزراء سے وزیر اعظم صاحب کی یہ میٹنگز ہو رہی تھیں، ہر وزیر نے آ کے یہ کہا کہ ہمیں سعودی ولی عہد عزت مآب جناب محمد بن سلمان صاحب کا یہ حکم ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو کردار ادا کر سکیں گے ہم کریں گے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور 1 ماہ کے اندر وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے 2 ملاقاتیں جو ہیں، ایک رمضان شریف میں ہوئی، ایک ابھی ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیاب دورے کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ پچھلی دفعہ جب سعودی عرب گئے تھے وزیر اعظم، اور تب ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی ایشو کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد عید کے فوراً بعد سعودی وزیر خزانہ متعلقہ وزراء کے ساتھ پاکستان آئے، اور سرمایہ کاری کے حوالے سے خاصی پیش رفت ہوئی اور بات چیت ہوئی۔ اب مجھے بڑی مسرت ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اب ہمارے دورہ سعودی عرب کے فوراً بعد اگلے چند ہی روز میں، میں چند روز کہہ رہا ہوں، چند ہی روز میں سعودی بزنس مینوں کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن، کاروباری شخصیات کا، جو بڑی بڑی سعودی کمپنیز ہیں ان کا ایک بہت ہائی پاور ڈیلیگیشن اگلے چند روز میں اسلام آباد آ رہا ہے، اور وہ نجی سیکٹر کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان میں اس پر بڑا جامع پروگرام مرتب کیا گیا ہے۔ اور جب وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سے بھی ملاقات کی تو ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے وزراء نے سعودی ولی عہد کی ہدایت پر جو جامع پروگرام مرتب کیے ہیں، ہر شعبے کے اندر، وہ توانائی کا شعبہ ہو، وہ زراعت کا شعبہ ہو، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو، وہ معدنیات کا شعبہ ہو، ان تمام شعبہ جات کے اندر جو جامع پروگرام مرتب کیا گیا ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا موڑ ہے پاک سعودی تعلقات کے اندر، اور ہماری یہ ایک نیا آغاز ہے، اور یہ ہماری معیشت کو اس سے جو فائدہ ہوگا وہ آپ آنے والے چند ماہ کے اندر دیکھیں گے کہ معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ اور ایسا تاریخی دورہ جس کے اب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ 1 ماہ کے قلیل عرصے کے اندر اتنے وفود کا آنا اور جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت مثبت قدم ہے، اور یہ حکومت پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب خارجہ پالیسی کا ایک نتیجہ ہے۔ اور جو سعودی کاروباری شخصیات کا وفد آ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر بھرپور تیاری کی جا رہی ہے، اور وہ جو پاکستان میں قیام کریں گے اس دوران مزید پیش رفت ہوگی، اور یہ وفود کا آنا اور یہاں سے وفود کا جانا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ یہاں سے جو وزراء گئے 1 دن پہلے پہنچے، جس میں وزیر پیٹرولیم جناب مصدق ملک صاحب، وزیر کامرس جناب جام کمال صاحب، وزیر توانائی جناب سردار اویس لغاری صاحب، SIFC کے افسران، یہ سارے وزیر اعظم صاحب سے 1 دن پہلے پہنچے اور 1 دن بعد واپس تشریف لائے۔ انہوں نے سائیڈ لائن میٹنگز کی، اور وہاں پر بھرپور جو ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے، معیشت کے استحکام کے حوالے سے حکمت عملی بنائی، اور یہ بڑا تیزی سے کام آگے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک بڑا مثبت نتیجہ نکلے گا۔ اور میں یہاں کامیاب فارن پالیسی کی جہاں بات کی، تو پچھلے چند دنوں میں ڈومیسٹکلی میں بات کروں گا، ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین دیکھنے میں آئی جس میں
کچھ میڈیا کے سیگمنٹس نے، کچھ انٹیلیجنسیا، ایکڈیمیا، انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ جو آن لائن ہراسمنٹ ہے، وہ چاہے ویمن ہراسمنٹ ہو، خواتین کو ہراساں کیا جانا ہو، وہ چاہے پورنوگرافی ہو، چائلڈ پورنوگرافی ہو، وہ چاہے چائلڈ رائٹس کی پروٹیکشن ہو، وہ چاہے پروٹیکشن فرام ابیوز ہو، وہ فیک اور پروپیگنڈا بیسڈ نیوز جو سوشل میڈیا کے ذریعے فلوٹ کی جاتی ہے، جس سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں. تو یہ کیمپین دیکھنے میں آئی اور ایک ٹرینڈ میری نظر سے گزرا، اس میں کچھ اینکرز نے بھی اپنی ویڈیوز پوسٹ کی اور یہ مطالبہ رکھا گیا کہ کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو حقوق کا تحفظ کرے. دیکھیے زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، کسی کی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو ڈیجیٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر ہمارے پاس کیا میکنزم ہے؟ میکنزم ایک ہی ہے، وہ ہے ایف آئی اے کا سائبر ونگ. اب ایف آئی اے بنا تھا وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے، ایف آئی اے بنا تھا اسپیشل لا کے تحت اسپیشلائز کرائمز کو ڈیل کرنے کے لیے. ایف آئی اے کی یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ سائبر کرائم کو ڈیل کریں یا وہ ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کریں. اب میں تو یہ میڈیا کو بھی اور دیگر جو ہمارے سول سوسائٹی ہے، انٹیلیجنسیا ہے، ایکڈیمیا ہے، میں ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیمپین جب ہماری نظر سے گزری تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اس پہ حکومت کو تجاویز دیں،